بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو نصیحت چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ مجید چاچا بہت خوش تھے کہ آخر کار 30 سال پردیس کاٹ کر اب وہ ہمیشہ کے لیے اپنے ملک واپس جا رہے تھے۔ ہر کسی سے گلے مل رہے تھے، ان کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی۔ میں بھی پردیسی ہوں، مجھے 15 سال ہو گئے۔ ان کو دیکھ کر مجھے بھی خیال آیا کہ ایک دن میں بھی ہمیشہ کے لیے پردیس چھوڑ دوں گا، مگر فی الحال مجید چاچا کی خوشیوں میں سے ہی خوشیاں بانٹ رہا تھا۔ ساری رات مجید چاچا نے خوشی سے جاگ کر گزاری۔ اگلی صبح انہیں ایئرپورٹ چھوڑا اور واپس آ گیا۔ میں اپنے کام کاج میں لگ گیا اور مجید چاچا اپنے ملک پہنچ گئے۔ خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا، انہیں خوش پایا، دل کو اور بھی تسلی ہو گئی۔ ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ میں آفس سے گھر آیا، دیکھتا ہوں مجید چاچا بیٹھے ہوئے ہیں، چہرہ مرجھایا ہوا، کندھے جھکے ہوئے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، چاچا آپ یہاں واپس کیسے آ گئے؟ مجید چاچا نے اٹھ کر مجھے گلے لگایا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں اتنا گھبرا گیا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے چاچا کو زور سے گلے لگایا اور انہیں چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا۔ چاچا کے آنسو شاید ملک میں ہی خشک ہو چکے تھے۔ میں نے کھانا بنایا، مجید چاچا نماز پڑھنے لگ گئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے دریافت کیا، چاچا بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے؟ چاچا نے بتایا کہ ان کے 3 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں۔ دونوں بیٹیوں کی شادی یہاں رہ کر ہی کر دی تھی۔ بیٹے تینوں ابھی کنوارے ہیں اور نوکری وغیرہ کرتے ہیں۔ چاچا نے کہا جس دن وہ گھر پہنچے سب ٹھیک تھا، انہیں مہمانوں کی طرح عزت دی گئی۔ 2 دن بعد ہی ایک بیٹے کو رات دیر سے گھر آنے کی وجہ سے ذرا سا ڈانٹ دیا، تو جواب میں بیٹے نے کہا آپ آئے ہیں تو عزت سے رہیں، زیادہ تحقیقات نہ کیا کریں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں سے آ رہا ہوں۔ چاچا خاموش ہو گئے۔ اگلے روز چاچا نے خود ہی اس بیٹے کو پاس بٹھا کر اس سے معذرت کی اور اس کا موڈ ٹھیک کیا۔ مزید 2 دن گزرے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر کوئی لڑکا ان کے بڑے بیٹے کو بلانے آیا تھا۔ اسی بیٹے نے دروازہ کھولا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے چاچا مجید اپنے بیٹے کی اس کے دوست سے گفتگو سن رہے تھے۔ دوست کہہ رہا تھا 4 دن ہو گئے ہیں، تو رات کو باہر کیوں نہیں آتا؟ ہم تیرا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ بیٹے کا جواب تھا یار ابا آیا ہوا ہے، یہ چلا جائے تو آزادی مل جائے گی، جب سے آیا ہے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اس کے الفاظ چاچا مجید کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ شاید چچا کے کانوں نے ہی مزید سننے کی طاقت گنوا دی اور چاچا بے ہوش ہو گئے۔ وہ کئی گھنٹے اسی کمرے کے فرش پر گرے پڑے رہے۔ جب ہوش آیا تب بھی خود کو اکیلے ہی پایا۔ چچا کی بیوی اپنے محلے کی چند خواتین کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی اور بیٹے گھر سے باہر تھے۔ چاچا اپنے خالی مکان کی دیواروں سے عجیب باتیں کرنے لگا۔ کبھی کہتا میں کہاں غلط ہوں؟ کیا میں اتنا غلط ہوں؟ میں نے کیا نہیں کیا؟ کیا میں اتنا غیر اہم ہوں؟ اسی رات چاچا نے کھانے کی ٹیبل پر صرف اپنے لیے کھانا دیکھا، باقی سب باہر سے کھا کر آ گئے تھے۔ چاچا نے گلہ کرنا چاہا کہ ان کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ ہی جاتے، مگر مزید تکلیف دہ جواب نہ سننے کا حوصلہ تھا، نہ ہی سوال کیا۔ کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ اگلی صبح چاچا نماز کے لیے اٹھے، وضو کر ہی رہے تھے کہ بیٹے کی زوردار گرجتی آواز آئی، کون شور کر رہا ہے؟ چاچا معصوم سے بچے کی طرح ڈر سے گئے اور وضو ادھورا چھوڑ کر مسجد چلے گئے۔ وہیں وضو کیا اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے چاچا رونے لگ گئے۔ تب ہی امام مسجد نے چاچا سے پوچھا کیا ہوا بڑے میاں،
روتے کیوں ہو؟ چاچا نے سارا ماجرا بیان کیا اور امام صاحب سے پوچھا کہ آپ ہی بتائیں مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ امام صاحب جو بہت بزرگ تھے فرمانے لگے، اب تو کچھ نہیں کر سکتا سوائے برداشت کے یا ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنے کے۔ جو وقت تیرے بچوں کی تربیت کا تھا وہ تو نے پردیس میں گزار دیا، اب وہ بچے نہیں رہے، انہیں جس طرح کی پرورش ملی وہ ویسے ہی بن چکے ہیں، اب یا برداشت کر یا ان سے الگ ہو کر کہیں اور رہ لے۔ چچا واپس گھر آئے، بیوی سے تمام حال بیان کیا۔ بیوی نے بھی کہہ دیا کہ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ واپس آ کر کیا کرو گے، وہاں تو پھر بھی نوکری ہے، پیسہ ہے، یہاں فارغ رہ کر بچوں سے تانے ہی سننے ہیں۔ چاچا کو اپنے کانوں پر تیسری بار یقین نہ آیا کہ یہ ان کا وہم ہے یا کوئی ڈراؤنا خواب ہے یا کڑوی حقیقت۔ غرض چچا نے بینک میں رکھی ہوئی رقم سے واپسی کا ٹکٹ خریدا اور بنا کسی کو بتائے وہ اپنے گھر کے دروازے کو چوم کر یہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ اے میرے وہم کہ تو میرا گھر ہے، میں تجھ میں تو رہنا چاہتا ہوں پر وہم میں نہیں۔ چاچا کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے نکلتے آنسو میرے سینے تک کو تر کر گئے تھے۔ سناٹے کو توڑتے ہوئے مجید چاچا کی ہلکی سی آواز نکلی، جہاں زیب میں اب ملک کبھی نہیں جاؤں گا، جب میں نہ رہا تو مجھے یہیں پردیس میں ہی دفن کر دینا۔ میں چچا کے ساتھ لپٹ کر زور زور سے رونے لگا کیونکہ میرا دل بھی ڈرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہیں اپنے ملک میں بنایا گیا میرا گھر بھی وہم تو نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہر پردیسی کو اپنے بیوی بچوں سے ملا دے، آمین۔ دوستو اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔